سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو شب برات سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی، پہلے ان کو منا لو. راضی آسان، بڑے اچھے لوگ ماں باپ بہت جلدی معاف کر دیتے. میں تو کہتا ہوں دو ہستیوں کو منانا بہت آسان، سب کو منانا مشکل، دو ہستیوں کو منانا آسان. ایک کس کو؟ ایک اپنے رب کو منانا بہت آسان، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اور ایک ماں باپ کو منانا بہت آسان. میں تو اللہ کی محبت اور رحمتوں کا اندازہ اس بات سے لگاتا ہوں کہ جب اللہ نے ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے اتنی محبت والا دل عطا کیا، جب اس نے ماں باپ کو اتنی ممتا اور شفقتیں عطا کی، تو وہ اپنے بندوں پر کتنی شفقتیں کرتا ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا. وقت رات اس میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو ماں باپ کو راضی کرو. نمبر 2، شب برات میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھنے والے. اس میں بھی لوگ بہت ہیں، داڑیاں سینے تک ہے لیکن دل کا کینہ نہیں جاتا، ٹوپیاں بڑی خوبصورت ہے دل کا کینہ نہیں جاتا. ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے بات بند، بہنوں کے حصے دبا کے لے کر بیٹھے ہیں، دیتے نہیں. رشتہ داروں سے صرف اس بنیاد پر باتیں بند ہے کہ اس نے فلاں کو شادی کا کارڈ پہلے دیا تھا، مجھے بعد میں کیوں دیا. دل میں جن کے بغض اور کینہ ہوگا. لوگ شب برات میں کیا کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ آ کر کے صبح کہتے ہیں ہم نے تو صلاۃ التسبیح پڑھی، اتنے رکعت نماز پڑھی، اتنے درود پڑھے، اتنے قرآن کے پارے پڑھ لیے، اتنا یہ. ارے میرے بھائی وہ سب نفل ہے، پہلے یہ کرو، یہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دل کے اندر جو کینے کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نکالو، ورنہ صلاۃ التسبیح کوئی کام نہیں آنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے دلوں میں کینے ہیں ان کی دعائیں اور ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے. کر لو محنت جتنی کرنا ہے. اصل کو چھوڑ کر کب تک مسلمان نفل کے پیچھے بھاگے گا؟ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کب تک نفل اور مستحبات کے پیچھے بھاگو گے؟ نفل کا درجہ فرائض اور واجبات کے بعد ہے، مستحب کا درجہ فرائض اور واجبات کے بعد ہے. شیطانوں کے جالوں میں سے جال یہ ہے کہ شیطان فرائض اور واجبات سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے. الجھ گئے نوافل. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھو، پڑھو، اللہ توفیق دے ضرور پڑھو، لیکن پہلے یہ سب کام کر لو. شب برات سے پہلے کے کرنے کے یہ کام ہے. جن جن کے لیے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نکالو، دل کو صاف کرو. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ لوگ مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے کہ جو لوگ اپنے من کو پاک کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کامیابی عطا کی. اپنے دلوں کو پاک کر لو میرے بھائی. اگر دل پاک نہیں ہے کچھ نہیں ہونا، بلکہ اللہ اللہ. آئیے بڑی پیاری روایت یاد آ گئی، اس کو سن لے اور ہمیشہ یاد رکھنا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس ادھر آؤ. حضرت انس ابن مالک آئے، پوچھا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کس حال میں تو نے صبح کی؟ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کی تربیت کا نتیجہ تھا. آقا فاسرس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ کسی مومن کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں ہے، میرا دل پاک و صاف ہے. تو آقا فرماتے ہیں انس صبح اس حال میں کرنا کہ کسی کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے، میری سنت، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. یعنی حضور کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو کینے سے پاک کرو. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کہ ہمارے دلوں میں کینے نہیں، سگے بھائیوں کے لیے کینے ہیں، سگی بہنوں کے لیے کینے ہیں، چچا تایا کے لیے کینے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں ہوگی قبول؟ دل میں تو کینے کا کتا بیٹھا ہوا ہے، دل میں تو کینے کا جانور بیٹھا ہوا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام گئے، توجہ کرنا، ملک شام گئے. ملک شام جا کر کے لوگ جمع ہو گئے، صحابی رسول آئے، صحابی رسول آئے. تو اب کیا ہوگا؟ اب دعا ہوگی، نبی کا صحابی دعا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ ہمارے جیسے لوگ وہ نہیں تھے نا، صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ حق بات کو منہ پہ بولتے تھے، اچھا لگے کہ برا لگے جاؤ. ہم لوگ تو بہت رعایت کرتے ہیں لیکن وہ حق بولنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ کی تربیت تھی. ہم لوگ تو دیکھتے ہیں سیٹھ صاحب ہے،
नाराज़ हो गए कहीं चंदा ना बंद कर दे, सलाम कलाम ना बंद कर दे, सबका ख्याल रहता है। मगर याद रखना, रब की राह में किसी का ख्याल ना करो। हक जब तक नहीं बोलोगे हक तक नहीं पहुंचोगे। हक बोलने की जुर्रत पैदा करो। कोई नाराज होता है तो होता रहे। तो किसी ने कहा है ना, तौहीद ये है कि खुदा हश्र में कह दे बंदा ये दो आलम से खफा मेरे लिए है। तो हक बात बोलने में कोई किसी की रियायत नहीं। हाँ, अच्छे अंदाज से बोल दे। जब सब शामी जमा हो गए, शाम वाले जमा हो गए, साहबी रसूल आए, फरमाया दुआ अर्ज किया, दुआ करें। आप रसूलुल्लाह के साहबी हो, आप सबके लिए दुआ करें। हज़रत अबू हुरैरा ने सब पे मजमे पे नजर डाली, फरमाया मैं ऐसे दुआ नहीं करूंगा, कुछ लोगों को पहले बाहर करूंगा उसके बाद दुआ करूंगा। क्यों? कहा मेरी दुआ जाए ना हो, इसलिए जो अपने रिश्तेदारों के रिश्ते को मुनक़ते कर चुका है, जिनके रिश्तेदारियों में बातचीत बंद है, जब तक वो उठ के नहीं जाएंगे मैं दुआ नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा आदमी अगर मजमे में रहा तो मेरी दुआ भी कबूल नहीं होगी। पहले जाओ अपने रिश्तेदारों से सुलह करके आओ, जिसके बातचीत बंद है रिश्तेदारों से। लेकिन वो दौर कितना अच्छा था, खैरुल कुरून का दौर था ना। पूरे मजमे में सब लोग थे जिनकी रिश्तेदारों से अच्छी पटती थी। एक जवान था जिसकी अपनी फुप्पी से बातचीत बंद थी, वो उठ करके गया, फुप्पी अम्मी माफ कर दो। कहा क्यों माफी मांगने आया? कहा साहबी रसूल ने महफिल से निकाल दिया कि रिश्तेदारों से बातचीत करने वाला जिस मजमे में होगा उस मजमे में दुआ कबूल नहीं होगी। अब हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि रिश्तेदारों से बातचीत करने वाला जिस मजमे में होगा, तो अबू हुरैरा कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तो अमीनुल कादरी की कब कबूल होना है? लोग कहते हैं इस्तिस्का पड़ी जाके मौलाना लोगों बहुत इस्तिस्का पड़ी, मौलाना की दुआ कबूल नहीं हुई। मौलाना का क्या कसूर है? तुम ही तो ऐसे हो, रिश्तेदारों से बातचीत बंद करके रखते हो, सगे भाइयों से तुम्हारी पटती नहीं, बहनों के हिस्से लेकर के दबा के बैठे हो, फिर सारा ला करके रखते गठरी। मौलाना बेचारा क्या करेगा? मौलाना क्या करेगा? हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं रिश्तों को काटने वाला अगर मेरी महफिल में रहा मैं दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि दुआ रुक जाएगी। लेकिन कितने वो दयानतदार लोग थे। वो जवान उठ कर खड़ा हुआ, जाके फूफी से माफी मांगी, फौरन आया, दुआ जारी थी, शामिल हो गए। हाथों हाथ फूफी ने सुलह कर ली। इसीलिए मैं अब आपको ये बात कहने जा रहा हूं, शबे बारात में है जिसकी उसके रिश्तेदारों से सुलह हो जाए। पहले अपने रिश्तेदारों से सुलह करो। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो बहनों का हक नहीं दिया, हक दो। बहनों का हिस्सा नहीं दिया, दो। भाइयों का हिस्सा नहीं दिया। अगर कोई घर में बड़ा हो, जिम्मेदार हो, सबका लेके खा जाता है, धमकियां देता है, जाओ जो करना है कर लो, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी की 1 इंच की जगह हिस्से में आपने रख ली तो ये अंदर वो 1 इंच जगह 7 तबक तक काट कर निकाली जाएगी और वो आपके गले में कयामत के दिन डाला जाएगा। ये बोझ उठा ले। लोगों की जमीन मारी, लोगों की जायदाद मारी। अल्लाह के बंदो, हकदारों को उनका हक दो। हक देने से बरकत नहीं जाती, हक देने से बरकत आती है।